بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاری سجن۔ اگلے دن ولیمے کے بعد نور کو سب اپنے ساتھ گھر واپس لے آئے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر منال سمجھ گئی تھی کہ وہ احد کو مس کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ آنے سے پہلے نور نے جب احد سے اجازت مانگی تھی تو اس کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی اداسی تھی جو اس وقت منال نور کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ احد بھائی کی یاد آ رہی ہے، منال نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات پر نور چونکی اور پھر بلش کرنے لگی۔ ہاں تھوڑی تھوڑی، نور نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے وہ کل صبح ہی تمہیں لینے آ جائیں گے۔ منال نے اسے یقین دہانی کرائی۔ یہ بات سچ ہے، مجھے کہہ رہے تھے اگر میرا زیادہ دل اداس ہوا تو میں رات کو ہی لینے آ جاؤں گا، تو میں نے روکا، کہا کہ پلیز ایسا مت آنا ورنہ سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہاں یہ تو تم نے صحیح کیا، منال نے اس کی بات کی تائید کی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ شازیہ بیگم نے محبت سے پوچھا، جو کچھ دیر پہلے ہی ارحم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں خالہ، بس ایسے ہی۔ نور کو ارحم کے سامنے احد کی بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے بہت دوستی ہے تم دونوں میں، شازیہ بیگم نے نور اور منال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی خالہ یہ تو ہے، اب تو منال میری بھابھی بھی بن گئی ہے۔ اس کی بات پر منال نے سر جھکا لیا۔ ارحم فون پر انگلیاں چلانے میں مصروف تھا۔ جب شازیہ بیگم نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، ارحم بیٹا، نور کے جانے سے ہمارے گھر میں کتنی اداسی ہو گئی تھی، یہ آج آئی ہے تو وہ رونق واپس آ گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کل یہ چلی جائے گی تو پھر سے وہی اداسی گھیرے گی۔ ٹھیک کہا خالہ آپ نے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارحم فون سے نظریں ہٹا کر ناگواری سے بولا۔ ارے اس کا حل بھی ہے میرے پاس، شازیہ بیگم چہک کر بولی۔ وہ کیا؟ میرے بولے بانچے، اللہ نے تمہاری اتنی اچھی لڑکی سے شادی کروا دی ہے۔ ویسے تو ریجا بھی اچھی تھی، لیکن دیکھو وہ تو اپنی پی ایچ ڈی کے چکر میں تمہیں بوڑھا کر رہی تھی۔ منال کے ساتھ نکاح کا تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب بس تم دونوں ہمیں جلدی سے خوشخبری سنا دو، اب ہم بھی تو تمہارے بچے کھلائیں۔ ارحم تو ان کی بات پر حیران رہ گیا اور منال ان کی بات سن کر فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ لگتا ہے شرما گئی ہماری منال، خالہ نے منال کو جاتے ہوئے دیکھ کر شرارت سے کہا۔ میں آتی ہوں کہتے ہوئے نور بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ خالہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ارحم کو ان کا اس طرح کہنا بالکل بھی نہیں اچھا لگا تھا۔ کیا مطلب کیسی باتیں کرتی ہوں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، اب شادی ہو گئی ہے تو اب اپنی فیملی بڑھانے کا بھی تو سوچو۔ گھر میں بچے ہوں گے تو گھر میں رونق آئے گی نا۔ ویسے بھی 2 ماہ تو ہو گیا تمہاری شادی کو۔ مجھے ضروری کال آ رہی ہے، میں سن کر آتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی ارحم بڑے بڑے ڈاک بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ سب سمجھتی ہوں ارحم کہ تم کیا چاہتے ہو، پر میں بھی تمہاری خالہ ہوں، اب خوشخبری تو میں ہی جلدی ہی سنوں گی، چاہے جو ہو جائے۔ ارحم کے جاتے شازیہ بیگم خود کلامی کرنے لگی۔ ارحم پولیس اسٹیشن سے واپس گھر کی طرف آ رہا تھا جب اس کا خیال بھٹک کر ریجا کی طرف گیا۔ نور کی شادی کو 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ریجا نے اسے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا ریجا، اور وہ جتنے بھی ایک دوسرے سے ناراض ہوں وہ اگلے دن ہی اس سے لازمی رابطہ کرتی تھی۔ پھر اس بار ایسا کیا ہوا؟ ارحم کا غصہ فکر میں بدل چکا تھا۔ ارحم نے گاڑی گھر کے بجائے اب ریجا کے گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحم اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی پوسٹ میں کھڑی کرتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ٹی وی لاؤنج میں پہنچ کے اس کی نظر سمیرہ بیگم پر پڑی جو شاید ریجا کے روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، ارحم نے ان کے قریب آ کر ادب سے سوال کیا۔